السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے جو مہمان بنے ہیں ہمارے تحصیل بھیرا کے شہر میانی کی ایسی شخصیت جو اپنا نام رکھتی ہے، کسی طرف کی محتاج نہیں ہے اور ایک سیاسی اور سماجی بزنس مین بھی ہیں۔ ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ راؤ محمد شفیق صاحب۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ راؤ صاحب جو آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے۔ آپ سے میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج ماشاءاللہ ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں پراپرٹی کے حوالے سے، تو اس منزل تک آپ کو پہنچنے میں جو مشکلات آپ کے آڑے آئیں، زیرو سے آپ نے شروع کیا اور 100 تک آپ پہنچے، تو یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ آپ دیکھیں، جب بھی کوئی بھی بچپن سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو بھی بندہ محنت کرتا ہے، لگن سے، خلوص نیت سے کام کرتا ہے، کام سارے کرتے ہیں۔ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے یہ منزل اچیو کرنی ہے، تو وہ پھر جب اس میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو میرے کاموں میں لگتا ہے، اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا دل دماغ بن جاتا ہے، تو وہ پھر دل کے دروازے، دماغ کے دروازے وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بندہ خلوص نیت سے کام نہیں کرے گا، کمزور دل ہو کے کام کرے گا، بد دل ہو کے کرے گا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو انسان چاہے اللہ رب العزت کے فضل سے تو وہ نہ کر سکے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی بات جو ہے وہ عقیدے کی ہے۔ جب انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو وہ منزل پہ پہنچا وہ بھی بے منزل ہوتا ہے، اور جب اس کا ایک عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس کا یقین کامل ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھ سے یہ کام لینا ہے، تو وہ کام آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو مشکلات تو کافی پیش آئی ہوں گی۔ کوئی بھی کام ہے نا، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی مذہبی کام، دینی کام، سیاسی کام، دنیا میں اینی ہو، کوئی بھی آپ کام لے لیں، بزنس لے لیں، اس میں مشکلات تو آتی ہیں۔ اب وہ ایک محاورہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرے کوئی تو بیشت میل اللہ۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ اب جس نے مرنا ہے، حساب کتاب اس کا ہونا، اگر اس نے نیک اعمال کیا تو اس کو بیشت ملے گی، اگر اس نے نہیں کیا تو اس کو اگینسٹ جائے گا۔ تو اب بندہ یہ سوچے کہ کام کوئی کرے اور اس کا بینیفٹ میں لوں، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو جب آپ لگ جاتے ہیں کاموں میں، تکلیف تو ہر کام میں ہے، کوئی آپ دنیا کا کام دیکھ لیں۔ اب لوگ میرے بچپن کے دوست ہیں، بزنس مین تھے، وہ مجھے اکثر یہ کہتے تھے کہ آپ ٹینشن لیتے ہو، اور وہ اکثر بیچارے ان ٹینشنوں میں فوت ہو گئے، کاروبار چھوڑ دیا، ان کے کاروبار نہ چل سکے۔ تو فکر، ٹینشن کو اگر آپ فکر میں تبدیل کر دیں گے، ٹینشن انگلش کا لفظ ہے، فکر جو ہے یہ اردو کا ورڈ ہے، معنی دونوں کے بظاہر ایک بنتے ہیں، لیکن فکر جو ہے وہ اسلام کی طرف چلی جاتی ہے، ٹینشن جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس سے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے بندہ۔ تو جب بندہ فکر کرتا ہے نا کسی کام کی بھی، تو وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو جائز پازیٹیو۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ فکر کریں گے تو وہ تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ فکر تو یہ قابل قبول ہوگی، آپ کے مائنڈ میں ایک کام ہے کہ یار یہ چھوٹا سا کوئی نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو مجھے یہ کرنا چاہیے۔ جیسے اب آپ سوال کی نظر میں یہ جواب کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ 90 میں میری 20 ایئر ایج تھی، تو ہم گزرتے تھے تو یہ مقدس اوراق زمین پہ پڑے ہوتے تھے، تو ہمیں بڑا دل کو نہ اٹھا کے رکھ دینا۔ پھر 90 میں، میرے خیال 91 میں، چند ایک دوستوں کی ہیلپ سے ہم نے ایک یہ تنظیم بنائی کہ ہم نے یہ ٹین والے ٹین کے ڈبے لے کے ان کو ہم نے دیواروں پہ لگایا، درختوں کے ساتھ باندھا تاکہ اس میں لوگ اوراق گرا دیں۔ لیکن فائنینشلی کمزوری تھی، اسٹوڈنٹ تھے، اور ہم اس کو نہیں آگے چلا سکے۔ اب اس کو چلا تو ہم نہیں سکے، لیکن گائے بگائے جب بھی دیکھتے کاروبار میں آگے، کاروبار میں بہت ترقی ملی، مسائل بھی ضرور ملے، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری توقع سے، اوقات سے، ہمت سے زیادہ نوازا، انہوں نے ہر کام میں کامیابی دی، اور ہر کام کو ہم نے بطریقہ احسن اس کو انجام تک پہنچنے کی طرف گامزن ہو گیا۔ تو پھر وہ تکلیف نہیں رہتی۔ اب وہ اتنا عرصہ یہ، یعنی کہ 92 تک ہم یہ سوچتے رہے۔ اب 92 کے بعد 22 میں، وہ میں آپ کو نیت کا، ارادے کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ چلتا رہا سلسلہ۔ ہمارے دل میں ایک خواہش تھی کہ ہم اس کو کچھ کریں گے، جب تھوڑا سا ریلیکس ہونا مسائل میں سے تو اس طرف دھیان دینا، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ کاروبار میں پڑ جانا تو وہ پھر بھول جانا
یا ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہ کر پانا. تو 92 میں میرے پاس یہ عظمت قرآن والے ملک وال سے اس طریقے سے تشریف لائے کہ انہوں نے یہاں پہ کوئی شاپ لی وہ اوراق رکھنے کے لیے. تو اب ہمارے اکثر یہ ہے, لیکن میں کسی کی نیت پہ شک تو نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ اپنی چیز کو کرائے پہ نہیں دیتے کہ ہمیں کرایہ نہیں ملے گا یا کچھ. کسی شخص نے ان کو 2 ماہ کے لیے دکان کرائے پہ دی, تو بعد میں اس نے تقاضا کیا کہ آپ خالی کر دیں. تو میں ان دنوں میں لاہور میری فیملی رہتی ہے, تو میں وہاں لاہور جمعے کو جایا کرتا تھا. تو مجھے کسی مہربان کا فون گیا کہ بھئی ان کو دکان چاہیے, تو آپ ان کو ایک شاپ دیں, یہ ایک مقدس اوراق رکھنے کے لیے. تو میرے ذہن میں وہی 92 والا اسکیچ آ گیا کہ یار یہ تو تنظیم میں خود بنانا چاہ رہا تھا, یہ بن گئی. تو اب 2 جمعے ہم ویک اینڈ پہ ان کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی, تو ایک جمعہ میں نے وہاں لاہور جانا مس کیا اور یہاں پہ ان سے ملاقات کی. ان کو خیر شاپ ہم نے دے دی. اب ان کے ساتھ میں بازار میں گیا. بازار میں پہنچا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے یہاں تھڑے پہ بیٹھ کے ناشتہ کیا, 8 منٹ یہ کیا. تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ بھیا میں ان کا یہ ناشتہ جو ہے اپنے ذمہ لے. تو وہ الحمدللہ 22 سے وہ ناشتہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا. تو وہ اب جمعے والے دن 10 20 30 جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جو اوراق وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں, تو ان کے ناشتے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لنگر وغیرہ پکتا ہے, اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ اسی دوران جب وہ ہم نے سٹارٹ کیا بات کرنے کا, جو اصل مقصد ہے اس طرف آتے ہیں, تو وہ کافی جو تنظیم والے لوگ اکٹھے ہو کے میرے پاس پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو کنٹینیو کیسے کریں گے, پرماننٹ 30-35 بندے ہر جمعے کو ہوتے ہیں, تو اتنا خرچہ یہ وہ. تو میں نے وہ بار بار اصرار کرتے جائیں, تو میرے ذہن سے ایک سوال کا جواب نکلا. میں نے ان کو کہا یار میں نے بھی کوئی سودا مہنگا نہیں کیا یا گھاٹے کا نہیں کیا, یہ میرا خواب 92 کا تھا, میں اکیلا تھا, میں یہ نہیں کر سکا, لیکن میرے ذہن میں دل دماغ میں ایک لگن تھی, فوکس تھا کہ میں یہ کروں گا. تو آج مجھے ایک پوری فورس کی شکل میں یہ لوگ مل گئے. اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ پوری فورس بھیج دی. تو کیا میں ان کو ناشتہ بھی نہیں کروا. تو اس کے بعد پھر ان کا سوال کا جواب آتا ہوگا, ایک ہنسی مزاح بھی ہو گیا, ایک جواب میں ایک تازگی, ایک فریشنس, ایک پاور آ گئی. تو مقصد ہے کہ اس طرح جب آپ دیکھیں نا 92 کے در اور 22 کے در اور 92 کے در, 30 سال یعنی کہ وہ ایج ہوتی ہے. 30 سال کے بعد میرا وہ خواب پورا ہوا, اور پھر اب میں نے اس کو اپنے اس روڈ کے اوپر تقریباً میرے خیال 2-2.5 مرلے جگہ دی ہے, اور ان کو وہ بنا کے کمرہ سا دینا ہے جس کو قرآن محل کہتے ہیں, کہ اس میں ہم وہ قرآن کے مقدس اوراق سیو کریں گے. یہاں سے پھر وہ ٹرانزیکٹ کر کے آگے لے جاتے ہیں, آگے جا کے بڑے قرآن محل میں اس کو. مطلب کہ وہ آپ کو ایک فکر تھی, ایک سوچ تھی, تو اللہ نے آپ کی اس فکر کو, خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا. تو راؤ صاحب ماشاءاللہ آپ نے شہر میانی میں راؤ شفیق روڈ بنایا ہے, عوام کے لیے سہولت, بڑی ہی یہ مین سہولت ہے. اور اس سہولت کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ ادھر ایک مسجد, اس کے بعد لوگوں کے لیے ایک جنازہ گاہ, پارک. تو یہ کیسے خیال میں آیا؟ یہ جب ہم نے یہ رقبہ ہم نے پراپر خریدا تھا, ایک روندر کمار اور سریندر کمار 2 بھائی ہیں, ادھر چکوال میں رہتے ہیں. اچھا. تو اس سے پہلے یہ جو رقبہ ہمارے پاس پٹے پہ بھی رہا, پٹا داری پہ, تو یہ اس کا سٹیٹس یہ تھا کہ یہ رقبہ آدھا گورنمنٹ کے حوالے تھا, جو ان کا ایک بھائی مائگریٹ ہو گیا تھا, اور ایک بھائی جو یہاں پلہ کریالہ چکوال میں رہائش پذیر ہیں, ان کی اولاد ابھی بھی زندہ ہے, رہ رہی ہے. تو ایک آدھا حصہ ان کے پاس تھا. اب گورنمنٹ کیا کرتی تھی, اس رقبے کا پٹا جو ہے وہ آدھا گورنمنٹ لیتی تھی, اور آدھا جو ہے وہ روندر کمار اور سریندر کمار پھر سے. اب ہم بھی اس کو عرصہ پٹا دار رہے, تو اس کے ساتھ ایک سلام دعا تعلق بن گیا. تو میں نے کہا یار رقبہ یہ ہمیں دے دو. تو ہمارا یہ خواب ہے کہ ہم یہاں سے نا ایک رستہ نکالیں گے. رستہ یعنی اس ٹائم 2004 میں یہی تھا کہ 10-20 فٹ رستہ ہوگا, تو لوگوں کو ڈائریکٹ نا ایک اپروچ مل جائے گی. تو وہ ہمارا ہو گیا. اس میں بڑی مشکلات آئی, ایشو بن گیا کہ یہ رقبہ غلط ہوا ہے, گورنمنٹ کا تھا, حالانکہ وہ یہاں پہ موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, اسٹل دونوں بھائی زندہ ہیں, ہندو ہیں. تو ان سے ہم نے پرچیز کیا, اور وہ مالک تھے, قابض تھے, پٹا لیتے تھے. تو لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل مداخلت کی وجہ سے مقامی جو ناظم وغیرہ تھے ان کی سپورٹ ان کے خلاف گئی, تو انہوں نے وہ ایک ایشو بنا لیا. خیر اللہ رب العزت نے اس میں سے بھی ہمیں بچایا. وہ جو ملازمین پہ پرچے ہوئے تھے ٹرانسفر کے وقت, وہ خارج ہو گئے. اس میں کیس میں ہمارا کیس مضبوط بری ہو گیا. تو وہ چلتے چلتے اب آگے وہ ایک ذہن میں خاکہ تھا کہ اس قوم نے نا راستہ یہاں سے بنانا ہے, نکالنا ہے. آگے ہمارے ادھر فیملی کے ہیں رانا اشرف صاحب, ان کا درمیان میں رقبہ تھا. اس سے آگے میاں بننے کے لوگ ہیں, وہ بھی 200-250 بندے مالک تھے, ان کا رقبہ تھا. کافی ہرڈل تھے. تو یہ اس ہرڈل کو ذرا تھوڑا سا حل کرنے میں, یعنی کہ پش کرنے میں, تو بھئی ڈاکٹر مختار احمد بھرت صاحب موجودہ میں نے اپنا محکمہ ہیلتھ کا جو چیف ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے,
ان کے ساتھ ویسی کوئی تھوڑی بہت ہی معاملات تھے، تو وہ ہم بیٹھ کے ہم نے وہ سالو کیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ راؤ صاحب یہ 2 کام آپ کر سکتے ہیں، ایک یہ روڈ والا اور ایک آپ ہمیں یہ ماڈرن بازار کے لیے جگہ. تو ماڈرن بازار کی جو جگہ گورنمنٹ سرکاری ہیں وہ اکثر ان ورکروں کے پاس لیز پہ ہیں، کسی کے پاس قبضہ میں ہے. تو میں نے ان کو اسی ٹائم یہ بتایا کہ یہ چیز جو ہے یہ اس میں مداخلت نہیں کرتا، کیونکہ کسی کے پاس جو چیز ہے میں اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا. یہ چونکہ تقریباً 600 فٹ کی لمبائی میرے پاس موجود ہے، آگے 600 فٹ میں کچھ لوگ ہیں، تو ان سے میں پرچیز کر کے تو میں انشاءاللہ بناؤں گا. انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ کریں. تو میں نے ان سے 1 سال کا ٹائم لیا. اب جب ٹائم لیا تھا اس ٹائم ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ 20 فٹ کا روڈ ہوگا، میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ میں اتنا ہی رقبہ ہو جائے تو 100 الحمدللہ گزار. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان کو میں نے 1 سال کا ٹارگٹ ٹائم دیا تھا، ان سے ٹائم مانگا. تو وہ 9 مہینے کے بعد درمیان والی پارٹی سے میرے معاملات طے ہو گئے، ان سے پرچیز کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو فرنٹ والے تھے ان سے میں نے پرچیز کر لیا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہم نے یہ اپنا شروع کر دیا. اب جب وہ اس کو ہم نے شروع کیا تو پھر وہ میری جو سوئی تھی وہ جا کے 55 فٹ پر رکی. جب میں نے 55 فٹ وہ جو نیا رقبہ پرچیز کیا تھا وہاں تک پہنچے تو مجھے یہ چھوٹا لگنے لگا. میں نے کہا کہ ایک نیا چارم ہو، ایک نئی چیز ہو، جدت ہو. یعنی یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان میں نہیں، کسی شہر میں نہیں، پاکستان چھوڑ پوری دنیا میں بھی اسی طرح بازار میں کہیں آپ کو پارکنگ نہیں ملے گی. کیا بات. تو وہ ہم نے 55 فٹ لائے آدھے روڈ تک، 600 فٹ تک. آگے پھر وہ رقبہ تھا روندر کمار والا، ہم نے پرچیز کیا ہوا تھا. اس رقبے پہ آ کے ہم نے اس کو 67 فٹ کر دیا. ٹھیک ہو. یعنی کہ 15 فٹ درمیان میں باقاعدہ پکی کار پارکنگ ہے اور اس کے بعد 20 فٹ دونوں سوڑوں پر روڈ ہے. اور اس کی یہ ایلیگیشن رکھی کہ آپ تھڑا نہیں بنا سکتے، اس کا لیول 1 ہوگا سارا معاملات. اس میں کافی ہرڈلز آئی، لوگ آنکھ نزدیک نہیں لگتے تھے. پھر وہ پارکنگ کی وجہ سے لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ کل کو آپ یہ شاپس بنا دیں گے. تو میں ان کو یہ بات کرتا تھا کہ یار میرے نزدیک یہ مسجد سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اب کوئی بندہ بھی مسجد کو جگہ دے کہ اسے واپس نہیں لیتا ایز اے مسلمان. تو باقی بھی دکاندار ہیں اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان کے سامنے آج ایک پارکنگ ہے، ان کو میں لکھ کے دے رہا ہوں 55 فٹ روڈ، تو اس میں اگر آ کر کوئی تجاوز کرتا ہے تو وہ اگر اتنے کمزور ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا. ایسے ہی میں نے باقاعدہ اس کے بائی لاز بنوائے اور اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ میں یہ نام تو میرے بن گیا. ہاں، نام کے بارے میں آپ کو تجویز، نام بھی یہ میرا رکھا ہوا نام نہیں ہے. یہ نام ڈاکٹر مختار احمد بھرت صاحب نے تجویز خود کیا تھا. اور انہوں نے جب یہ فائنل ہو رہا تھا نا کہ آپ نے یہ روڈ بنانا ہے اور اس کا نام بھی راؤ شفیق روڈ رکھا جائے، تو وہ اس بنیاد پہ میں نے کوشش کی درمیان میں چینج کرانے کی. لیکن وہ چونکہ ایک بندے کی کاوش ہوتی ہے، دیکھیں نا، کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ کرواتے ہیں، کچھ لوگ پش کرتے ہیں. ایسے ہی اب اس کا کریڈٹ ڈاکٹر مختار احمد بھرت صاحب کو بھی برابر ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پرانی میری خواہش تھی، مثلا آپ لگا لیں کہ 2004 میں جب ہم نے پرچیز کیا ہماری خواہش تھی، لیکن ہم تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو گئے، مسائل تھے، فائنانشلی پرابلم تھے، اس رقبے کے الجھنیں تھی. تو جب 2017 میں یا آئی تھنک 2016 کے اینڈ میں ہم بیٹھے تو انہوں نے وہ 14 سال کے بعد پھر ایک دفعہ یاد کو تازہ کیا. اس یاد میں تازگی آئی اور توانائی آئی، تو پھر ہم نے اس کو دوبارہ بنا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا پیارا جنازہ گاہ بھی یہاں بنایا، جیسے میں نے پہلے عرض کی، اور پارک بھی ہے اور مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے. تو یہ جو فلاحی کام ہے یہ کیسے آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں کہ یہ بھی ساتھ چلتے رہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوتا ہے نا تو کچھ چیزیں تو پہلے بندے کے مائنڈ میں ہوتی ہیں، کچھ پھر ساتھ ساتھ امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں. یہاں پہ میں ایک دن مسجد کی جگہ کے لیے، مسجد حسین کے نام سے ہم نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور وہ اب زیر تعمیر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ جب مسجد بنا رہے تھے تو اس کی پیمائش کر رہے تھے کہ ہم نے کس طرح اس کو کیسے کرنا ہے، ڈیزائن کرنا ہے، کیونکہ رقبہ ٹیڑھا تھا، اس کو کٹنگ وغیرہ کر کے. تو ساتھ ہی اس سے پہلے اس روڈ کے اوپر جنازے ہوتے تھے. اب اس دن سیم ٹائم جس ٹائم میں وہ پیمائش کر رہا تھا مسجد کی، تو ایک اعلان ہوا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا اور اس کا جنازہ راؤ شفیق روڈ پہ ہے. تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ بھئی یہ کب تک روڈ پہ جنازے ہوں گے. بے ادبی ہوتی ہے، دیکھیں جنازہ تو ہو جاتا ہے لیکن بے ادبی ہوتی ہے، وہاں پہ گند ہوتا ہے، جانور گزرتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. تو یہ کب تک ہوگا، کل کو دکاندار ڈسٹرب ہوں گے. تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یار سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے اس کو تقریباً 3 کنال جگہ ہے، اس کو ہم نے یہ مینشن کیا اور اس کو ہم نے 3 پرپز کے لیے
ویسے تو وہ ملٹی پرپز ہے, ایک کمیونٹی سینٹر ٹائپ یہ جگہ ہے, یہاں پہ میلاد بھی ہو سکتا ہے, کل خانے کی تقریب بھی ہو سکتی ہے, اسکول کے فنکشن بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ فوراً ذہن میں آیا کہ ہم یہ بناتے ہیں, اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں عیدگاہ, جنازہ گاہ اور فیملی پارک. اور اس کے ہم نے یہ بینچ وغیرہ لگوائی, یہاں پہ مغرب سے لے کر عشاء تک لیڈیز واک کرتی ہیں روڈ پہ, اور یہاں پہ بیٹھتی ہیں, گھاس لگا ہوا ہے. اسی طرح جنازہ کوئی آ جائے جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے, عید کے موقع پہ عید پڑھ لی جاتی ہے. تو یہ یعنی کہ ایک نا وہ کمیونٹی سینٹر ٹائپ بن گیا کہ یہاں پہ ہر کام ہو سکتا ہے. قریبی مسجد ہے, کل کو بڑی مسجد میں بڑا اجتماع ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے. گرلس اسکول ہے, مڈل اسکول ہے, ہمارا اپنا ہلال اسکول ہے, ان کا کوئی فنکشن ہو تو تقریباً 1200 بندہ جہاں پہ جنازہ پڑھ سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, وہاں پہ تقریباً 1500-2000 بندہ بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہو. تو وہ ایک ملٹی پرپز کے لیے استعمال ہوگا. اچھا راؤف صاحب, جیسے کہ وہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دوست ہیں تو ظاہر سی بات ہے دشمن بھی ہوتے ہیں, تو ایک امیج جو ہے آپ کا میانی میں یا آپ کے اس ایریا میں, وہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں بنا ہوا ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ یہاں اس جگہ میں بڑے مسائل تھے, تو مختلف جگہوں میں لوگوں کے امیج مائنڈ میں ہے کہ قبضہ یا ایسا, یہ کیا امیج ہے؟ لیکن نا میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں, جو چیز ہمیں سپورٹ کرتی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جس نے ترقی کرنی ہے, جس نے آگے نکلنا ہے, اس پہ الزام تو لگیں گے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پرفیکٹ سی بات ہے. آپ سیاستدان دیکھ لیں, بیوروکریٹس دیکھ لیں, جس نے کام کیا ہے, تو وہ ہم بچپن میں ایک محاورہ سنتے تھے تو بڑا محسوس ہوتا تھا کہ چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہے, اس نے سبق یاد کر بھی لیا ہے, تو اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اب ایک لائق اسٹوڈنٹ ہے, وہ سبق یاد کرتا ہے تو اس کو ٹیچر روک لیتا ہے کہ تم یہ بھی کام کرو, یہ بھی کام کرو. اسی طرح یہ ایک پرپز ہے کہ جب آپ آگے نکلتے ہیں تو آپ کے دوست بھی بڑھتے ہیں, آپ کے مخالف بھی بڑھتے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی وہ بات نہیں. پہلے ہم سوچتے تھے جب تھوڑی عمر تھی, لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. تو باقی راہ چیلنج نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے معاملات ہوئے, قاتلانہ حملے بھی ہوئے مجھ پر, اور بڑا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش بھی کی گئی, FIRs بھی درج ہوئیں, تو کوئی بات نہیں, ہوتی رہتی ہیں. بات یہ ہے کہ بندے کو مجرم ثابت ہونا, گناہ گار ثابت ہونا, کسی کا حق کھانا. اب جب آپ کی ٹوٹل ایک ورتھ ہے سائیکل یا زیادہ سے زیادہ موٹر سائیکل والی, اب جب آپ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہوگی, اور گاڑی نہ بھی ہو, اگر آپ جو بندہ اس روڈ کو دیکھے گا, وہ اس روڈ پہ اب وہ جو پہلا فیز ہے امبریلا تک, اس میں سے اب زیادہ سے زیادہ 20 دکانیں میرے پاس ہوں گی. اب جس نے دیکھنی اس نے تو کہنا یہ اگر 150 دکان ہے تو یہ ساری روش فری کی. ایسے ہی اب لا مالا اس کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بندہ چھوٹا سا ذمہ دار ہے, تو اتنا پیسہ کہاں سے آ. حالانکہ جو برکت پیسے حلال میں ہیں وہ حرام میں نہیں, بالکل کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. یہ احتساب کا نام اور یہ چیزیں آج شروع ہوئی ہیں. میں میرے خیال ہے 37 سال سے احتساب دے رہا ہوں. 16 سال کا تھا میں اس کاروبار میں آیا, اچھا اسٹوڈنٹ لائف میں, اس ٹائم سے لے کر ابھی تک. لیکن کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکا, کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا. اگر کسی کا کلیم ہے تو میں زندہ بیٹھا ہوں, سامنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. یعنی یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں بھائی آئے کوئی ثابت کرے تو دے دیتے ہیں, بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. اگر ایک ویسے آپ فیملی میں دیکھیں, اب دیکھو نا, ایک بندہ ہے وہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے, ایک بندہ ہے وہ 4 گھنٹے کام کرتا ہے. اب اللہ کے ہاں تو ظاہری سی بات ہے, فرق تو ہوتا ہے. بالکل ہے. تو وہ بات یہ ہوتی ہے, اب وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی اسٹرگل کرتے ہیں, کتنا بڑا رسک لیتے ہیں. ہاں اس کے بدلے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ گنتی کرنے لگیں تو میرے خیال یہ کئی انٹرویوز, کئی ماہ, کئی سال گزر جائیں جن لوگوں کی دعاؤں سے ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے غریب لوگ ہیں جن کو ان کے بہن بھائی حصہ نہیں دیتے تھے, رشتہ دار حصہ نہیں دیتے تھے, ان کی ہیلپ کرنا, ان کو ان کی چیز دلوانا, ان کی دعائیں ہمیں لے کے چل رہے ہیں. یہ ایسی لوگوں کو ایک خواب نظر آتا ہے کہ بھئی ان کے پاس طاقت ہے, پر طاقت کچھ بھی نہیں ہے. طاقت ان غریب لوگوں کی جن کو ان کا وہ جو حق غضب ہوا ہوا حق تھا وہ ان کو مل گیا. ایسے وہی نا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے ہم ہی ہوتے ہیں نا جہاں, تو وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری سی بات ہے, دعائیں والے بھی ہیں, سارے معاملات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مجھے کیا کہ دیکھیں کہ آپ ہیں کیا. آپ کا دل, دماغ اور ضمیر اور دامن صاف ہونا چاہیے. بالکل. اگر آپ کا یہ صاف ہے, دیکھو نا, مرنا ہم نے ہے, ہم نے اپنا حساب دینا. بالکل. کسی نے تو نہیں دینا. بالکل. اب بظاہر لوگ جو دیکھیں, اب جو ایک بندہ کچھ نہیں کرتا, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنے والے, مجھ سے اتنے لائق اور ذہین لوگ تھے. ہمارا تو اسٹوڈنٹ لائف میں کام ہم اس ٹائم بھی پیسے دے کے لکھوایا کرتے تھے. اگر وہ دیکھی جائے تو ہم اس کے اہل ہی نہیں. ایسے
ہم ان چیزوں کے اہل ہی نہیں ہیں ایسے ہی۔ اگر ہم اس کے لائکی اور نالائکی کو دیکھیں، لیکن ایک پلاننگ تھی، ایک ذہن میں خواب تھے، ایک اس میں تسلسل تھا، تو وہ ہم لے کے چلے تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی دی۔ اچھا رشید صاحب، جیسے کہ آپ کا شہر میانی سے تعلق ہے، تو شہر میانی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ شہر میانی میں ایسے کیا مسائل دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے، جو مطلب درینہ مسائل ہیں؟ مسائل جو درینہ مسائل، اصل مین جو فوکس ہے نا وہ ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، آپ بے روزگاری سمجھ لیں، کیونکہ جب بھوک ہوتی ہے نا تو پھر معاملات سال 20 سال نظر نہیں آتے۔ اصل بیسک چیز جو ہے، جب ہمارے بھوک کے معاملات حل ہو جائیں گے، ہمارے روزگار ہمیں مل جائے گا، تو کافی چیزیں ہماری کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کنٹرول نہیں ہوتی پھر چورا چکاری، فحاشی، بدماشی، ان چیزوں میں بندہ الجھ جاتا ہے۔ تو بیسک جو چیز ہے، اب جو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی دی ہے، عزت دی ہے، چلو جو کچھ ہے شکر الحمدللہ، ہماری اوقات اور ہمت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب مجھے کرونا کے درمیان ایک خاتون کا فون آیا، ہماری صحیح ذاتی ہیں، اچھے ان کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ مجھے نا بڑی نا رنجیدہ ہو کے کہتی ہیں کہ شفیق کو اسکول میں جاب ہے، اسکول چونکہ میں آگے کنٹریکٹ پہ دے چکا ہوں تو میرے پاس نہیں تھا۔ ان کا لب و لہجہ ہے نا، وہ میرے دل پہ نا اتنا اس نے اثر کیا کہ میں نے سوچا کہ یار کتنا، دیکھو یہ وہ لوگ ہیں شہزادے ہیں، واقعی شہزادے ہیں، اور ان کا کبھی بچیوں کو انہوں نے باہر نہیں نکالا، آخر یہ مجبور ہیں تو ابھی یہ پوچھ رہی ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ تو یار ہماری اس زندگی کا کیا فائدہ کہ ہم ان کو چھوٹی بنیادی اس پہ حل نہ کر سکیں۔ اب سارے کام گورنمنٹ نے نہیں کرنے، سارے کام سیاستدانوں نے نہیں کرنے، ہم نے انفرادی طور پر ہر بندے جس کے وسائل ہیں اس کو کوشش کرنی چاہیے، اور کرتے بھی ہیں لوگ، کچھ ہوں جو نہ کرتے۔ تو میں بچوں کو اکثر یہی کہتا ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ ایک بیرسٹر ہے، وہ یو کے میں اب سیٹل ہے، ایجوکیشن مکمل ہوئی ہے، ایک بیٹی ڈاکٹر ہے وہ بھی یو کے چلی گئی ہے، ایک بیٹا ہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے عمان۔ تو ان کو باہر بھیجنے کا جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہماری انوائرمنٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی بزنس ایسا کریں جس میں 100 200 400 بندے کو روزگار ملے۔ ایسے وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے تو لوکلی طور پہ لوگ پھر ادر پارٹیز کو پش کرتے ہیں کہ یار شاید ہے کہ اس کے کچھ سیاسی عزائم، لیکن سب لوگوں کے سیاسی عزائم نہیں ہوتے، وہ ہر بندے کا ایک اپنی نیچر ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ اب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرے پہ اگر 1 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہوں تو کیوں بھائی میں وہ 1 کروڑ روپیہ بزنس میں لگاؤں، اس سے 100 200 بندے کو روزگار ملے۔ ایسے ہی ہے، وہ حلال روٹی کھانا کھائیں، وہ دعا دیں گے، ہماری عاقبت سنور جائے گی۔ ایسے ہی تو اب میں اگر 4 کروڑ کا گھر بنا لیتا ہوں، 4 کروڑ میں تو ایک منی سی فیکٹری لگ جاتی ہے، بالکل، تو اس سے اگر آپ کوشش کریں تو 150 بندے کو روزگار مل جاتا ہے۔ ایسے ہی تو اس طرف ہمیں آنا چاہیے، اصل ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ باقی چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں۔ اب ہم پہلے ہمارے بھی یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ سیاستدان نہیں کر پاتے، بیوروکریٹس نہیں کرتے، اب اتنا رش ہے، اتنی تعداد ہے، اتنی وہ ہو گئی ہے، آبادی ہو گئی ہے، اس کو سارے وہ کیسے حل کریں گے جب تک ہم اپنے گھر سے ہی اس کو شروع نہیں کریں گے۔ اب سارا مدعا ہم ان پہ ڈال دیں تو ایسے بھی نہیں ہوتا۔ اچھا رشید صاحب، جیسے کہ اب ہمارے پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ تجاوز کے خلاف بڑا ایک انہوں نے ایکشن لیا ہوا ہے اور پورے پنجاب میں بلا تفریق وہ کر رہی ہیں، تو آپ کی نظر میں یہ کیسا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے؟ ٹھیک ہے، یقین جانیے کہ یہ ایک خواب ہے۔ ٹھیک ہے، جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ یہی سسٹم ہوتا ہے کہ رول اینڈ لا ہوتا ہے، بالکل، اس میں تھوڑی سی غفلت ہمارے اداروں کی بھی ہے، یہ جو بنیادی طور پر بلدیہ یہ وہ چیزیں جو ان کو کنٹرول بنیادی طور پہ شروع سے نہیں کرتے، تو اس چیز کو اگر کنٹرول کر میں نے فیس بک پہ پرفارما مجھے کسی دوست نے بھیجا تو میں پڑھ کے بڑا خوش ہوا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو اس سے جو یہ کافی جو کرپشن ہے ختم ہو سکتی ہے۔ بالکل، لیکن کرپشن تبھی شروع ہوتی ہے جب ایک دکان کے آگے ایک ریڑھی والا آ گیا، ریڑھی والے کے آگے ایک پھر ریڑھی والا آ گیا، ایسے ہی ہے۔ اب بازار میں سے جب آپ عورت رہے گی، مرد نہیں گزر سکتا، بالکل نہیں گزر سکتا، اپنا دامن بچا کے بڑی عزت احترام کے ساتھ وہ گزرتا ہے، ایسے ہی۔ تو پھر یہ لوگ جب روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تجاوزات کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ نیچرلی طور پہ تھوڑا سا ذرا بدتمیز ٹائپ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو مختلف طریقوں سے ٹارچر کرتے ہیں۔ یہ خود میں نے دیکھا، شاید ایسا نہ ہو، میں نے بھی دیکھنا، تو وہ مسئلہ یہ کہ یہ بنیادی ایک ہماری برائی کی جڑ ہے۔ ایسے ہر بندہ جب اپنی ایک روزی کٹھیا ایک اپنی سیپریٹ جگہ پہ لگا کے بیٹھے گا، اس کو یہ ہوگا کہ میری حلال روزی ہے، میں نے پرماننٹ یہاں پہ کام کرنا۔ بالکل، اب جو بندہ ایک بندہ ہے وہ کروڑ روپے کی دکان میں بیٹھا ہے، اس کی ترجیحات اور ہیں۔ ایک بندہ صبح 5000 روپے کا سامان لے کے اس کے فرنٹ پہ کھڑا ہے، روزی تو اس نے کمانی ہے، لیکن اس کی ترجیحات اور ہے، اس کا طریقہ کار بیہیویئر اور ہوگا، ایسے ہی ہے۔ تو وہ اس طرح پھر یہ یہاں سے جو ہے نا کرپشن کے باب کھولتے ہیں۔
بالکل. تو میں نے سیاسی حکام کو اس سے پہلے یہ اپنا مین روڈ پہ تجاوز ہے 23 فٹ جو ہے ہاسپٹل کی دیوار روڈ پہ بنی ہوئی ہے, تو وہ میں نے گائے بگائے میسیج کیے کہ کسی ٹائم بھی ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو اصل جگہ پہ واپس لے جائیں. اب جب گورنمنٹ ہی تجاوز خود کرے گی تو پھر لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ اب ہمارا ہائی اسکول ہے وہ 8-9 فٹ تجاوز ہے لڑکیوں کا, روڈ کے اوپر تجاوز ہے. اس کے بعد مڈل اسکول ہے وہ 14-15 فٹ تجاوز ہے. ٹاؤن کمیٹی کا اپنا ادارہ جو لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ان کی سڑک ہے وہ 33 فٹ ہے ریکارڈ میں. اچھا, اب موقع پہ وہ 18 فٹ پڑی. اب جب گورنمنٹ کے ادارے ہی تجاوز کریں گے تو پھر باقی کیوں نہیں کریں گے؟ اب اس کے متبادل میں نے 33 فٹ بنایا جو پنڈریم شاہ کو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو لنک کر کے پھر میں نے یہ 67 فٹ بنایا. ٹھیک ہے. اور میں صبح جب نماز پڑھ کے آتا ہوں یہاں پہ اس روڈ پہ ماشاءاللہ 3 مسجدیں ہیں, تو جو میرے گھر کے نزدیک ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آتا ہوں تو میں پہلا راؤنڈ روڈ پہ کرتا ہوں. اس کا صرف میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کل اگر تعمیر کی ہے اس نے وہ اونچا تو نہیں رکھا, ہاں جی, یا اس نے کوئی آگے تو نہیں کی, اس نے تھڑا بنانے کا پروگرام تو نہیں ہے. اب وہ چاہے میرا کتنا ہی پیارا کیوں نہ قریبی کیوں نہ, لیکن وہ نہیں, وہ میں اس کو روکتا ہوں. میں وہ ذاتی دشمنی مول لے لیتا ہوں لیکن میں اس کو روکتا ہوں. بڑی اچھی بات. اگر کوئی گاڑی غلط کھڑی کرتا ہے میرا چاہے وہ کتنا, جب گاڑی ایک رانگ کھڑی ہوتی ہے نا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے یا یہ بندہ نیا ہے یا میرے انتہائی قریبی تعلق والا ہے, ایسے وہ اسی نے یہ کیا ہوگا. تو وہ جب سامنے جاتا ہو تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے اگر اصلاح نہیں کرنی تو کون کرے گا؟ اب اس روڈ پہ آپ دیکھیں کہ 100 گاڑی بیک وقت کھڑی ہو سکتی ہے اور بڑی پارکنگ میں, کیا بات, کوئی چارجز نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے, کوئی الحمدللہ چوری چکاری نہیں ہے, باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ہے, 2 خاک روپ ذاتی اپنے اس روڈ کے رکھے ہوئے ہیں, ایک مالی رکھا ہوا ہے, ایک یہ مرمت کے لیے, یعنی 5 لوگ اس ٹائم اس روڈ کی نگرانی کر رہے ہیں. کیا بات. تو الحمدللہ سیلری کا بھی بندوبست میرے خیال میں اب جیسے کہ وہ تجاوز کے حوالے سے ہمارا جو میانی شہر کی جو کمیٹی بازار ہے وہاں کافی رش ہو رہا ہے, لوگ جو اچھے لوگ ہیں نا وہ اس رش سے بچنے کے لیے آپ کا روڈ استعمال کرتے ہیں. بالکل, اور واقعی ہی یہ ایک اچھی بات ہے. اچھا صاحب, جیسے کہ آپ اچھی بصیرت رکھتے ہیں سیاست میں بھی کیونکہ ایک حصہ تو چلے رہے ہیں, لیکن کیا پچھلی حکومتیں اور موجودہ حکومت میں کوئی آپ نے تبدیلی دیکھی ہے؟ مجھے دیکھنا میں نے وہ ٹوٹل جب سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں نا اس طرف ذہن آیا نا کہ ہر انسان کو انفرادی طور پہ کرنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی عقل, شعور, سینس اور استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کو ہم بلیم کریں. پہلے میں نے اب یہ ٹھان لیا کہ میرے بچے باہر سیٹل ہوئے, وہ اس لیے نہیں گئے, حالانکہ گزارا ہے ٹھیک ہے, اس لیے نہیں گئے کہ وہ پیسے کما کریں, اس لیے گئے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو وہ باہر کھینچے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ وہاں پر سیفٹی ہے, قانون لا ہے, چلو جو وہ کر سکتے ہیں وہ وہاں کریں, 150 لوگوں کو وہاں پہ انگیج کریں, ان کی روزی روٹی بن جائے. تو وہ مائنڈ ہے, یعنی جو میرا کام جتنا میں کر سکتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ پراپرٹی دی ہے, کچھ چیزیں دی ہیں, تو میں ان کو اس طرح یوٹیلائز. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا اسکول بھی ہے, تعلیمی سسٹم سے بھی آپ وابستہ ہیں, انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کیا تعلیم میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ تبدیلیاں تو بہت ہو رہی ہیں, جو اقدام ہیں, جو اناؤنسمنٹ ہے نا, اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ میری بیٹی اب ماشاءاللہ ادھر لیکچرر ہے, سب سے چھوٹی ہے, ابھی اس کی 22 سال عمر ہے, وہ GC لاہور سے پڑھ کے آئی ہے, تو اس نے اپلائی کیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, تو وہ سلیکٹ ہو گئی. یعنی اب یہ چیزیں دیکھیں میرٹ تو بہت ہی ایک اچھا اقدام, یعنی کہ ناقابل یقین بات ہے, لیکن چونکہ اب ہمارے گھر میں ہے تو ہم اس کو کیسے ڈینائی کریں. اب اسی طرح تعلیم میں جو وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ تو آپ 100+ کہیں کہ بیٹر ہیں, وہ باہر کے ملکوں سے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان سے ملتی جلتی, لیکن بات ہے عمل کی. اب سارا عمل گورنمنٹ نے نہیں کرنا, سارا چیک اینڈ بیلنس عمل نہیں کرنا. اب میرے پاس پرائیویٹ سکول ہے, ہم یہ سوال کرتے ہیں, میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں, جو کچھ بھی اس سے. اب ہمارے پاس پرائیویٹ سکول میں ہم اس کو 20,000 روپے سیلری دیتے ہیں, ایسے اس کا رزلٹ جو آتا ہے وہ 100+ آتا ہے, 90+ آتا ہے. اور جو سرکاری سکول ہے وہ 1,20,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں, ان کا رزلٹ کیوں نہیں آتا, وہاں پہ بچے کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نہیں, یہ تو ہر بندے کو پتا ہے. اب یہ میرے کہنے نہ کہنے سے, یہ تو آپ ماشاءاللہ پریس والے ہیں نا, تو آپ یہ باتیں گلوا لیتے ہیں, لیکن یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا کہ بھئی دیکھیں نا سسٹم ایسا بن گیا ہے. اب کس کو آپ کریں گے, آپ اصول کی بات کریں تو ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اب میں یہی بہتر سمجھتا ہوں, میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے, یا جو آپ کر سکتے ہیں کسی کی بھلائی وہ کریں.
ٹھیک ہے. گورنمنٹ سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے سسٹم ٹوٹل اب یہاں پہ یہ ہو گیا کہ لوگ چھٹی کرنا, اپنی ڈیوٹی کو کم سے کم ڈیوٹی دینا, اس کو فخر سمجھ کے بیان کرتے ہیں. اصول تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ میں نے 15 منٹ پہلے چھٹی کی, اس کو یعنی فیل ہونا چاہیے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یار میں نے تو 4 گھنٹے آج آئے ہی نہیں, میں گیا, میں نے حاضری لگائی. اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا. تو وہ یعنی کہ جب ہمارا اخلاق کی اقدار اس قدر پست ہو جائیں گی کہ ہم برائی کو بڑھ چڑھ کے بیان کریں گے, اچھائی کو دبا دیں گے, تو پھر یہ معاملات ہوں گے. اچھا ماشاءاللہ روڈ بھی پیارا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا اب جیسے اس دفعہ سمجھ لیں کہ سردی بہت کم اور گرمی, تو یہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں یا یہاں آپ کوئی درخت آنے والے دنوں میں لگا رہے ہیں کہ تاکہ یہ سبز ہو جائے؟ ہم نے نیم کا درخت سنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ اس کا ٹمپریچر گرمی اور سردی میں اچھا رہتا ہے. گرمی 15% تک وہ کلوز کرتا ہے, تو وہ ہم نے نیم کے درخت لگوائے ہیں. اور کافی تعداد میں ہم لگوا رہے ہیں, بلکہ ہر 2 شاپس کے بعد ایک درمیان میں پودا لگا رہے ہیں. اور پہلے گلاب کے پھول ہیں, وہ اس پرپز سے لگائے تھے کہ لوگ یہ یہاں سے پودے لے جائیں, کلمے لے جائیں, لگائیں. اور میرے خیال کے مطابق اب آدھی میانی میں گلاب ہی گلاب ہے. اور لوگ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ گلاب کا ہی انتخاب کیوں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار یہ ایک اوریجنل چیز ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے, تو وہ چیز لگائی جائے جو اوریجنل ہے اور جس کی خوشبو پرماننٹ رہتی ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں پودے لگے ہوئے ہیں اور لوگ لے بھی جاتے ہیں, پھول بھی لوگ توڑتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایسی چیز ہم نے لگائی ہے جو لوگوں کے کام آتی ہے. مطلب آنے والے دنوں میں آپ درخت لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے, وہ 2 میرے کام جو میرے اپنے اس مائنڈ میں تھے ان میں سے رہ گئے. ایک فری ڈسپینسری اور ایک طعام خانہ, یعنی جس کو لنگر خانہ کہتے ہیں, وہ ہم اس کا نام چینج کر کے طعام خانہ. وہ میری کوشش ہے کہ میں اسی ماہ رمضان کے مقدس مہینے سے طعام خانے کا میں آغاز کریں, اور آپ کی وساطت سے میں اپنا میانی کے باشعور عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک نیا طریقے کے ساتھ شروع ہے. تو یہ طریقہ پرانا ہے لیکن شاید اب وہ نیا لگ رہا ہو, تو اس میں ہم نے یہ امینڈمنٹ کی ہے کہ جن لوگوں کے گھر سحری کا اہتمام نہیں ہوتا, وہ اکیلے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, تو وہ ان کو ہم پردے کے ساتھ ان کو ہم اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں, وہ ہمیں میسیج کر دیں, ہم ان کو کھانا پہنچا دیں. یعنی یہ لو لیول سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وجہ کا ماہ رمضان سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور باقی پھر افطاری کا تو پھر سارے لوگ کر لیتے ہیں, وہ بعد میں تھے. فی الحال ہم جو آغاز کرنے لگے ہیں وہ سحری سے کرنے لگے. ٹھیک ہے. کہ سحری سے جو لوگ بیچارے معذور ہیں یا جن لوگوں کے وسائل نہیں ہیں, وہ اس بنیاد پہ روزہ نہیں رکھتے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, یا وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں, بھوکے روزہ رکھتے ہیں, 8 پیرا روزہ جسے کہتے رکھتے ہیں, یا کم کھا پی کے رکھتے ہیں. تو وہ ہم کریں گے صرف اور صرف اپنے میانی کی حدود, یعنی جیسے ریلوے لائن ہے ہمارا بارڈر ہوگا, ادھر سے یہ گگیاٹ کا نالا یہ ہمارا بارڈر ہوگا, ادھر یہ پیٹرول پمپ جہاں تک میانی کی حدود ہے, ادھر سے جہاں تک میانی, یعنی کہ میانی کے اندر, یعنی کہ اس کے لیے ہمیں کافی چاہیے ہوگی, موٹر سائیکلیں چاہیے ہوں ظاہری سی بات ہے, بندے چاہیے ہوں گے. تو وہ ہمارا فرسٹ تجربہ ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جو ڈونیٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ مسجد حسین کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقاعدہ آفس بنائیں گے, اور اس کو کھانا وغیرہ اسٹور, جو کوئی کھانا پکا وہ دینا چاہتا ہے, کچھ دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہم فریزر یہاں پہ رکھیں گے تاکہ وہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دے جائیں جو دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے ہم ڈیلیور کر دیں, یعنی اس کو آپ سمجھیں کہ فوڈ بینک. ٹھیک ہے. وہ اس ماہ رمضان سے وہ اب آج ہی میرا ایک نا مائنڈ بنا ہے کہ ہم ارادہ تھا یہ طعام خانے کا اور فری ڈسپینسری کا, لیکن میں نے کہا نیکی کے کام میں دیر کیسی, ایسی موت کا کیا پتہ. ظاہر سی بات ہے, ماشاءاللہ اتنے اچھے کام ہو گئے, تو یہ میں نے یہ آج یہ ٹھان لی ہے کہ ڈسپینسری کو بھی کریں گے. اب ڈسپینسری کا میرا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں تقریباً 100 روپے کی دوائی ہوتی ہے, وہ لوگ 400-500 روپے کی دیتے ہیں. پھر غریب لوگ پیسے رکشے پہ آتے ہیں, بیمار رہتے ہیں, وہ یعنی کہ یہاں پہ کمزور لوگوں کو ذرا زیادہ لوٹا جاتا ہے. ایسے ہی. تو وہ میرے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہے کہ میں وہ نا جلد از جلد اس کو بھی شروع کروں, تاکہ وہ لوگ جو ہے نا, وہ اگر ہم وہ دوائی اکٹھی لے کے پرچیز کر کے ان لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, تو میرے خیال اندازہ ہے ایک رابطہ کہ وہ 100 یا 150 روپے کی اچھی دوائی, 1 دن کی 2 دن کی جو یہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ اب جو میں سنتا ہوں, ہمارے دور میں نے بھی ہاسپٹل پہلے بنایا تھا, اسی بنیاد پہ بنایا تھا. تو اس ٹائم تو ہم 40-50 روپے کی دے دیتے تھے ایک بندے کو دوائی. اب وہ سنا ہے کہ 500 روپے تک 1 دن کی 2 دن کی دوائی چلی جاتی ہے. اب وہ بندہ غریب بندہ, روزگار ہے نہیں, وہ کہاں سے کمائے وہ بھی, اور پھر لٹتا ہے.
مارجن ریٹ اتنا ہو گیا ہے اس مہنگائی کے دور میں، بجائے اس کو کم کرنے کے ہمارے جو دوست احباب ہیں انہوں نے مارجن ریٹ زیادہ کر دیا۔ اچھا میں نا یہاں آپ ایک اور سوال ایڈ کر دوں کہ آپ کا اکثر نا پہلے لکھا جاتا تھا ڈاکٹر راؤ محمد شفیق، تو کیا آپ نے کوئی ڈگری کر رکھی ہے یا کیا ہے؟ یہ میرے دوستوں کو بتا وہ دیں۔ ایسے تھا بھی میں نے نا اپنا یہ ایک جب تھوڑی سی عمر ہوئی اسٹوڈنٹ لائف میں تو ذہن میں خیال آیا کہ یار یا میں نے بزنس مین اچھا بننا ہے اچھا یا میں نے اچھا ملازم بننا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ وسائل نہیں تھے، اتنی ایجوکیشن حاصل نہ کر سکے تو میں بزنس میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بزنس میں عزت دی، رزق دی، ترقی دی، بہت آگے چلے گئے۔ یعنی میانی کے حوالے سے اتنے تو نہیں ہے، لیکن میانی کے حوالے سے جو ہماری لوکیلٹی ہے اس کے حوالے سے تو مجھے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار کچھ نہ ایسا تو ہو بھی بندہ بتا سکے۔ تو ڈی ایم ایچ ایس کی میں نے ڈگری کی، ٹھیک ہے، 4 سال کی وہ میں نے ہومیوپیتھی کی۔ ٹھیک ہو اب اس کے بعد مجھے وہ پریکٹس کا ٹائم ہی نہیں ملا، میرا اپنا پراپرٹی کا کام تھا اور پراپرٹی میں ارننگ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، تو اس کی ارننگ کی وجہ سے ہی اس میں یہ اتنے معاملات جو ہمارے سال ہو رہے ہیں۔ برکت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمت دی ہے، لیکن وہ بظاہر جو نمونہ ہے وہ پراپرٹی کا بزنس ہے، اس میں ریٹ آف مارجن ہے، پرانا دور تھا۔ پھر میری خریداری ذرا تھوڑا سا آرام سے کرتا ہوں، اچھے مناسب ریٹ پہ کرتا ہوں اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ اور پھر جب اس کو کٹنگ کی جاتی ہے اچھے طریقے سے، جیسے اب یہ روڈ ہے، اب یہ ویسے تو جگہ یہاں پہ 3 لاکھ روپے مرلہ والی ہوئی، اب جو بندہ ہمیں 40 لاکھ روپے دیتا ہے یار وہ کچھ تو دیکھ کے دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب وہ اس پہ لگا لیں آپ 1 مرلے کے ساتھ 2 مرلے ویسٹیج چلی گئی تو اس کے متبادل ملتا ہے۔ اب مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا روڈ چھوڑ دیا یا اتنا یہ ایسے کیا، اتنی آپ کی پراپرٹی تھی۔ یہ پیرا ملکوال روڈ سے لے کر اینڈ تک تقریباً 17 کنال اس میں وہ ہے، اور 3 کنال یہ جنازہ گاہ ہے، 1 کنال 1.5 کنال مسجد کی ہے، اور پھر مڈل سکول کو بھی 2-3 کنال جگہ 3 کنال دی تھی۔ جو لڑکوں کا سکول ہے اس میں کچھ اب 1.5 کنال میں نے دی تھی۔ اس سے پہلے کوئی چیئرمین عبدالغفور صاحب تھے، انہوں نے اپنے دور میں 5 کنال محکمے کی وہ سکول کے حوالے کی تھی، یعنی کہ قبضہ دلوایا تھا۔ تو میں نے پھر باقاعدہ جو دونوں سائڈوں پہ ایک تو رقبے کو ہم نے سیدھا کر دیا، دوسرا نمبر پہ اس سکول کی ہیلپ ہوگی، اور لڑکیوں والے سکول کو ہم نے 3 کنال دی تھی۔ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ یہ جگہ میری مسز کے نام بھی تھی تو ان کے نام سے ڈونیٹ کر کے افتتاح کیا۔ کیا بات ہے، تو یہ اثاثہ ہے، ابھی بھی کہیں پہ دینا ہے، کچھ کرنا ہے، میرا جاری ہے۔ نیکسٹ پروگرام یہ ہے کہ ڈاکخانے والوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ادھر آ جائیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ بالکل، یعنی اب وہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کسی ٹائم بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے، ہزاروں بندے پینشن کی شکل میں لینے جاتے ہیں، وہاں جگہ ہے نہیں بیٹھنے کی، یہاں اللہ رب العزت نے یہ ہم پہ عنایت کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو اصل جو اثاثہ ہے میرا، وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے، تو یہ پبلک کا راستہ تو بننا ہی بننا تھا، لیکن مجھے چن لیا اور میں اس کی خدمت پہ لا گیا۔ ایسے ہی تو بعض بندے پیسے بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو جو آتا ہے رات کو آتا ہے، صبح ہم لگا دیتے ہیں۔ ایسے۔ اچھا رؤف صاحب، ہمارے آپ کو پتہ ہے نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہے، جی، تو بڑے ہی غلط کچھ لوگ ایکٹیویٹی میں نوجوان چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں انہیں اچھے راستے پر یا سماجی چیزوں میں لانے کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے کہ اس کی طرف یہ راغب ہو۔ یہ جو میرا فرسٹ اسٹیپ ہے نا، اصل وہ ہم سوالوں میں چلے گئے، اصل جو میری بنیادی بیس ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ جب بھی میں کسی نوجوان کو یہاں پہ کوئی چیز فروخت کرتے دیکھتا ہوں، اس کو کام کرتے دیکھتا ہوں، تو میں خود اس کے پاس جا کے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس کو کوئی مجھ سے شاپ لینے یا خریدنے آئے اس کو کنسیشن کرتا ہوں، کوئی رینٹ پہ لینے آئے تو اس کو بھی کنسیشن کرتا ہوں۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے کام پہ آ رہے ہیں، تو ان کو پھر بتایا جاتا ہے، یہ ایک ترغیب دی جاتی ہے کہ ایک بندہ راؤ شفیق ہے، اتنا نہ قد ہے، نہ کاٹ ہے، نہ اتنا وہ ہے، تو وہ اگر کر رہا ہے تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ سمجھے؟ تو وہ ان کو گائے بگائے یہ جب سوچ تبدیل ہوگی لوگ دیکھیں گے، اور دیکھ بھی رہے ہیں، کافی اس سے کافی فرق پڑا ہے۔ پہلے لوگ جو آپ نے پہلے سوال کیا ہے، یہ قبضہ مافیا، یہ وہ لوگوں کے ذہن میں سوال تھے، لیکن اب جوں آگے وقت جا رہا ہے، لوگوں کو اصل چہرہ نظر آ رہا ہے، تو پھر لوگ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، تو رسپیکٹ جب نہیں ہوتی تو بندہ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ بھی دیکھیں نا، جہاں پہ مخالفت ہوئی ہے تو اس سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اگر محبت کرنے والے ہیں تو بندہ بچ جاتا ہے، اگر جس کے محبت کرنے والے کم ہوں تو وہ پھر جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے آپ کی نظر میں کیسی قیادت ہونی چاہیے جو اس ملک کو اور اس عوام کو سنوارے؟ قیادت کو تو سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات فوکس کرنا چاہیے، ہمیں کیا ہونا چاہیے۔
ہمیں جب ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں گے نا، اپنے آپ کو اس اہل سمجھ لیں گے تو وہ ہو جائے گا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ کمیٹی روڈ پہ آپ چلے جائیں، ہر دکاندار جب وہ صفائی کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے کا گند اپنی ہی نالی میں ڈال دیتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اب بتائیں وہ وہاں اس کی کیا پروگرس ہوگی. اسی طرح میرے روڈ پہ لوگ کچھ کام کرتے ہیں، میں ان کو نوٹ کرتا رہتا ہوں، ان کو جا کے سمجھاتا ہوں. جب ہم نے یار نہ آپ سے کوئی چارجز لیتے ہیں، نہ چوکی دارہ لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، تو اگر آپ کو یہ ایک چیز بنا کے دی تو اس کو آپ یوٹیلائز تو کر لیں. ایسے ہی ہے. تو وہ پھر ان کو ترغیب دی جاتی ہے. تو چینجنگ آ رہی ہے، لیکن اس میں سب لوگ انوالو ہوں گے. ہم صرف قیادت کو حکومت کو یہ کہیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اس کے میں یہ خود محسوس کیا ہے نا، میں نے یہ میری مثال ہے، میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ اگر میں بھی گورنمنٹ کے اس پہ بیٹھا رہتا، میں بھی 10-20 ہزار کا یا لاکھ روپے کا ملازم ہوتا تو کیا ہوتا. ایسے ہی. اب اگر ہر بندہ کر سکتا ہے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ روش شفیق نہیں بن سکتا یا ہر بندہ اتنی محنت نہیں کر سکتا ہے. مجھے کون سے سرخاب کے پار لگے ہوئے ہیں، میں کہوں کتنے میرے ساتھ گارڈ ہیں، کتنے گن مین ہیں، کتنے کچھ فیس کیا، مقابلہ کیا. ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے. اب وہی وقت ہے، کبھی میرے پاس بھی یہ پرابلم تھی، 10 لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے میری حفاظت کے لیے. تو اب وہ وقت ہے کہ ایک بھی نہیں. ایسے. تو یہ سب سے یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ ایک لائن بتانے کی بات ہے کہ نوجوان نسل اپنے اصل کام کی طرف واپس آ جائے تو سارا بہتر ہو جائے. ٹھیک ہو. اچھا راؤ صاحب، بس آپ آخری سوال ہے آپ سے کہ ایک تو بتا دیں کہ آپ کا کوئی آنے والے دنوں میں، سالوں میں کوئی دوبارہ سیاست میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں کہ میں اس میں حصہ لوں گا؟ نہیں، فی الحال تک دیکھیں نا، قید تو نہیں لگائی جا سکتی، حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن ایز اٹ از 1-2 دن پہلے بھی بیٹے کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اٹ مین کہ جو نظام ہو چکا ہے، جتنی قسمیں وہ آ چکی ہیں، جتنی کس کو ٹیز کیا جاتا ہے، کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کرتا. اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے کتنے بڑے دل اور جگرے ہیں کہ ہر ٹائم نشانے پہ ہیں اور پھر بھی لوگ کام کر رہے ہیں. ان کا اپنا ایک فوکس ہے اور وہ شاید صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، صحیح ہوگا. تو میرے خیال کے مطابق جو پیسہ ہم نے الیکشن میں لگانا ہے یا ادھر ادھر لگانا ہے تو وہ ہم جہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب، ماشاء اللہ آپ کا زندگی کا کافی تجربہ ہے. بس یہ آخری سوال یہ ہے کہ آپ میرے ناظرین، ہم اپنے ویور کو اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کا زندگی کا وہ نچوڑ، وہ جمع پونجی جو آپ کا تجربہ ہے، کہ تاکہ یہ لوگ بھی اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ کیا تجربہ ہے؟ سب سے بڑی جو بات ہے وہ خلوص نیت ہے اور ایک مصمم ارادہ ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیو اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ اس منزل پر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی اتنی لمبی چوڑی تمید نہیں ہے. سارا دن ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں، اگر فیس بک کا، یوٹیوب کا پازیٹیو ایسا فائدہ لیں تو اس پہ کافی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، ریپیٹ کی جاتی ہیں، بندے کا فریش مائنڈ ہو جاتا ہے. وہی چیزیں ہیں بنیاد. آپ کا خلوص نیت ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں. ہاں، اچانک آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پری پلانے غلطی نہ کریں. یہ نہ کریں کہ میں نے فلاں کو لوٹنا ہے، فلاں کو سوٹنا ہے، فلاں کو نقصان پہنچانا ہے. جب آپ کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتے نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہی میرا اپنے نوجوان نسل کو پیغام ہے اور مجھے ان سے محبت ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب لوگ اس فیلڈ میں آئیں، اس فیلڈ میں کوئی بھی کام کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں. یقین جانیں میں کہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. میرا یہاں تک یہ مصمم جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیولی مائنڈ، ایک پہاڑ کو کہتے ہیں نا کہ ہٹ جاؤ، میں نہیں یہاں سے گزرنا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں پہاڑ بھی آپ کو راستہ دے گا. جب انسان کا یہ فوکس ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو، تو کیوں نہیں کام ہوگا. ایسے ہی یہ تو کوئی کام نہیں ہے. لوگ دیکھیں نا، عبدالستاری دی میں اور کتنے نام گزرے ہیں جنہوں نے بھی تکلیفیں تو پھر اٹھانی پڑتی ہیں، باتیں تو سننی پڑتی ہیں. آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، آپ کو زیادہ سننی پڑے گی. اب یہاں روڈ کے اوپر میں کہتا ہوں کہ رفع عامہ کے کام کو ہمارے لوگ ہر بندہ چھیڑ کے توڑ کے گزرتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا گلوب لگائیں، گلوب توڑ دیں گے. پکی اینٹیں لگی سیمنٹ کے ساتھ، وہ توڑ دیں گے. اب بڑا بعض اوقات بد دل ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے بھی، ایک طرف تو ویسے پورا نہیں ہو رہا، اوپر سے یہ نہیں توڑ پھوڑا. لوگ مس یوز کرتے ہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا سٹیج آ گئی کہ کچھ کمی ہو گئی، تو وہ ایک ٹائم آئے گا کہ اویئرنیس آ جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہمارے لیے ہے، تو پھر وہ نہیں کریں گے. یہ ایک کنسیپٹ ہے جو یہ ان کے اندر سے نکلنا چاہیے. کسی کی چیز کو بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے.
اور بالخصوص یہ کسی کی چیز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، جو رفع عامہ کے لیے ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اس کو زیادہ خراب، ایسے ہی یہ پرابلم ایک ہے، یہ پرابلم اللہ کرے تو ان کے دل دماغ سے دور ہو جائے، نیک ہدایت دے۔ نیک ہدایت دے، اور یہ آمین۔ کوئی بھی کر سکتا ہے کام۔ تو ایک ہی میرا یہ ہے کہ بس ہر انسان کو یاد 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 باقی رہ جاتی ہے، ایسا کام کر جاؤ کہ آپ کی کوئی یادیں رہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی بندہ انسان ہے، خطا کار ہے، اس کی کتنی عمر ہے، بہت 55 ایئرز میری ایج ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری گزار چکا ہوں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، کل کی بات ہے، کل ہم بچے تھے، آج ہم بوڑھے ہو گئے، ایسے ہی۔ تو لیکن اپنے کاموں میں کوشش ہے جلد از جلد یہ کام جو ارادے کیے ہوئے ہیں یہ نبٹ جائیں، اور پھر نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں اس کو کرنا۔ جتنی جلدی آپ منزل مقصود تک پہنچیں، اور اللہ کرتا ہو جاتا ہے۔ جس دن یہ دوبارہ یہ شروع کروائی تھی اس وقت سے کام ڈاؤن ہے، لیکن دیکھ لیں آپ کے سامنے کنٹینیو چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے کافی بہتر ہے، ایسے ہی یعنی 1200 بندہ 1500 بندہ جنازہ پڑھ لیتا ہے، گھاس لگا ہوا ہے، لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام کیا آپ نے ایک منفرد انداز میں، تو وہ پھر بندے کے اندر اور تمنا ہی آ جاتی ہے۔ ایسے اچھا راؤ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے سوال کیے اور بڑے ہی اچھے انداز سے راؤ صاحب نے ہمیں ان کے جواب دیے اور اپنے تجربے بتائے، اور آخر پر بھی انہوں نے وہ تجربہ بتایا کہ اگر آپ واقعی ہی یہ حقیقت ہے، میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر آپ مخلص ہو کر دل سے اور اللہ کے ڈر سے اگر آپ کو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کسی کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ہوتے ہیں، اور وہ ہو کر ہی رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ ملیں گے، اب کے لیے اللہ حافظ۔